بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الرسل و اشرف الانبیاء۔ سامعین ذی وقار، بخاری کی باتیں چینل سے پیش خدمت ہیں واقعات امیر شریعت۔ بخاری کی باتیں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر فرمائیں۔ امیر شریعت بننے کے بعد حضرت شاہ جی سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ کی زندگی کا ایک عجیب موڑ شروع ہوتا ہے۔ مہاتما گاندھی کی گرفتاری کے بعد ستیہ گرہ کی تحریک میں خاصا ہیجان پیدا ہو گیا اور سول نافرمانی کے ذریعے رضاکار کارکن رہنما جیل خانوں میں جا چکے تھے۔ مجلس احرار کے سوا باقی مسلم جماعتیں اور خاص کر جمعیت علماء ہند، جو نہرو رپورٹ میں اختلاف کے باعث کانگریس سے الگ ہو چکی تھی، ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی۔ مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ آزادی ہند وطن کی تحریکات میں کانگریس سے اشتراک کے حامی تھے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا اشرف علی تھانوی الگ اپنی رائے رکھتے تھے۔ نہرو رپورٹ سے علیحدگی کے باعث علی برادران نے بھی جمعیت علماء علیحدہ بنا لی تھی، جسے دوسرے گروہ کی تائید حاصل تھی۔ ہندوستان میں اس کشمکش نے مسلمانوں کو من حیث القوم کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ چنانچہ اول الذکر گروہ نے 3 مئی 1930 کو امروہہ ضلع مراد آباد میں اپنا ایک اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ جمعیت علماء کا یہ تاریخی اجتماع تھا جس میں جمعیت کی آئندہ پالیسی پر غور ہونا تھا۔ امیر شریعت پنجاب میں سول نافرمانی کا آغاز کر چکے تھے۔ حکومت ان کے مد مقابل آ چکی تھی اور گرفتاری کی تیاریوں میں تھی کہ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے، جو ان دنوں گرفتار ہو کر لدھیانہ جیل میں تھے، امیر شریعت کو کسی طرح سے جالندھر سے لدھیانہ بلا بھیجا۔ امیر شریعت لدھیانہ ڈسٹرکٹ جیل کے سپرنٹنڈنٹ کے ذریعے مولانا حبیب الرحمن سے ملے۔ وہیں فیصلہ ہوا کہ امیر شریعت راتوں رات پنجاب کی حدود سے نکل کر امروہہ پہنچنے کی کوشش کریں، تاکہ جمعیت علماء ہند کو مجبور کیا جائے کہ وہ بلا شرط آزادی وطن کی تحریک میں کانگریس سے اشتراک کرے۔ چنانچہ 2 مئی کو امیر شریعت امروہہ پہنچ چکے تھے۔ علی برادران کی جمعیت علماء کا اجلاس بھی انہی تاریخوں پر دلی میں ہو رہا تھا۔ دونوں جماعتیں اپنی اپنی جگہ بسیط تھیں۔ جمعیت علماء ہند کے خلاف امروہہ کے مخالفین نے مشہور کر دیا تھا کہ یہ ہندوؤں کی زر خرید ہے، وہابی ہیں، نجدی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس پروپیگنڈے سے گمراہ ہو کر مقامی رضاکاروں نے جمعیت کے جلوس کا ارادہ ملتوی کر دیا، لیکن امیر شریعت نے امروہہ پہنچ کر حکم دیا، آج ہم مفتی ہیں، جلوس کے نکالے جانے پر ہمارا فتویٰ چلے گا، لہٰذا امروہہ کے بازاروں میں جلوس نکلے گا اور اس کی رہنمائی ہم خود کریں گے۔ جلوس عربی لباس میں جمعیت علماء کے رضاکاروں نے اونٹوں پر نکالا اور ہر اول دستے میں امیر شریعت کا اونٹ سب سے آگے تھا۔ یہ 2 مئی کا واقعہ ہے۔ اسی رات امروہہ میں امیر شریعت کی تقریر کا اعلان بھی کر دیا گیا، جس میں مخالفین نے اپنی پوری قوت کا مظاہرہ کیا، لیکن امیر شریعت کی تقریر، جو بعد نماز عشاء شروع ہو کر رات 3 بجے تک جاری رہی، میں کسی کو لب کشائی کا موقع نہ ملا۔ دوران تقریر 2 آدمی بے ہوش ہو گئے۔ یہ دونوں رائے میں اختلاف رکھتے تھے، لیکن امیر شریعت کی تقریر سے ایسے متاثر ہوئے کہ ان کے اعضاء شل ہو گئے۔ 3 مئی کو جمعیت علماء ہند کا تاریخی اجلاس
مولانا سید معین الدین اجمیری کی صدارت میں شروع ہوا، جس میں مولانا حفظ الرحمن سبہاروی کی تجویز پر بحث شروع ہوئی کہ جمعیت علماء ہند کو کانگریس کی تحریک سول نافرمانی میں شامل ہونا چاہیے۔ اس تجویز کی تائید مولانا حسین احمد مدنی نے کی۔ اس قرارداد کی مزید تائید میں حضرت امیر شریعت نے 3 گھنٹے 17 منٹ 3 دن میں 17 گھنٹے کل تقریر کرتے ہوئے دلائل و براہین کے انبار لگا دیے۔ اس تاریخی تقریر کے مختصر جملے جو محفوظ ہو گئے تھے، جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ شاہ جی نے اپنی روایتی خطابت کا انداز اپناتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا: علماء کرام، خلافت کی تحریک کے بعد ایک اور وقت آیا ہے کہ ہم عالم اسلام کے دشمن فرنگی سے، جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا مگر اسلام کے غروب ہونے کا خطرہ بڑھ رہا ہے، ایسی جنگ لڑیں کہ وہ ہندوستان کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان انگریز کو یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھیں، اس سے نہ صرف عرب ریاستیں بلکہ تمام بلاد اسلامیہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں گے۔ میں ہندو کو بھی اپنا دوست قرار نہیں دیتا، لیکن اس کی دشمنی ساحل سمندر تک محدود ہے، مگر انگریز تو سمندر پار تک اسلام کا تعاقب کر رہا ہے۔ اگر میں اپنے چھوٹے دشمن ہندو کے ساتھ مل کر انگریز جیسے اسلام کے بڑے دشمن کو شکست دے سکوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سودا کوئی مہنگا نہیں ہوگا۔ علماء کرام، اگر میرا بس چلے تو میں انگریزوں کو مارنے کے لیے سوروں سے اتحاد کرنے میں بھی گریز نہ کروں گا، کیونکہ اس کی زندگی سے اسلامی تہذیب و تمدن اور انسانیت کی موت ہو جائے گی، اور اس کی موت سے اسلام اور مسلمان زندہ ہو جائیں گے۔ اسلامی ممالک میں اتحاد بڑھے گا، مسلمانوں میں روح جاگ اٹھے گی۔ جو مسلمان انگریزی فوج میں بھرتی ہو کر خانہ کعبہ پر گولی چلاتا ہے اور پیران پیر کے روضہ پر حملہ آور ہوتا ہے، وہ پھر اپنے مقامات مقدسہ کی حفاظت کرے گا۔ لہٰذا میری درخواست ہے کہ آپ دین اسلام کے لیے، مسلمانان عالم کی آزادی کے لیے کانگریس سے تعاون کریں۔ ہندو اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ہم اس سے خائف ہو کر عالم اسلام کی امداد کو نظر انداز کر دیں۔ یار لوگ کہتے ہیں کہ ہندو مسلمان کو کھا جائے گا۔ حضرات سنیے، یہ کس قدر جھوٹ ہے۔ یہ مرغی کی ایک ٹانگ تو کھا نہیں سکتا، وہ میرے ایسے مسلمان کو کیسے ہضم کر سکتا ہے؟ ہندو تہذیب یا اس کی دشمنی گنگا سے کاشی تک ہے، لیکن اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جس کی بنیاد سمندر کی اتھاہ گہرائیوں سے آسمانوں کے آخری جہانوں تک ہے۔ اگر اس بنیادی اور سچے مذہب کی حفاظت چاہتے ہو تو عیسائی حکمرانوں سے ہندوستان کو نجات دلاؤ۔ اپنی تقریر کے دوران امیر شریعت قرآن کریم سے سورہ بقرہ کے اکثر حصے تلاوت کرتے رہے۔ آخر 3 دن کی مسلسل بحث کے بعد 17 گھنٹوں کی تقریر کے بعد 6 مئی کو جمعیت علماء ہند نے مولانا حفظ الرحمن سبہاروی کی قرارداد کو بغیر کسی اختلاف کے منظور کر لیا۔ یہ تھے ہمارے امیر شریعت۔ بخاری کی باتیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے شیئر فرماتے رہیں۔ جزاک اللہ الکریم۔